بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ وسوسوں سے پریشان ہونا یہ حیوانیت کا اثر ہے، جانوروں کا اثر ہے، وسوسوں سے پریشان ہونا۔ جس مرید نے، جس آدمی نے یہ بات خیال میں مضبوط باندھ لی کہ وسوسے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کبھی پریشان وسوسوں سے نہیں ہوگا۔ اب پھر بھی شکایت کرتے ہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ تجربہ کاروں سے سنا ہے، پچھلے ہفتے میں یہاں چھوڑا گیا تھا مضمون، گھوڑا اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی انسان بھی اپنے متخیلات غیر اختیاریہ، اوہام غیر اختیاریہ، وساوس غیر اختیار سے بدکنے لگے تو وہ بھی حیوان ہے۔ پھر بھی وساوس اور خیالات اور خطرات کی طرف جو سلوک کے لیے خطرہ ہے، التفات ہونا چاہیے، ہرگز توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس اس مرید کا ہمیشہ کے لیے علاج ہو گیا۔ ایک بزرگ حج بیت اللہ کو جا رہے تھے، جب عرفات کے میدان کی طرف چلے تو تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں۔ آواز آئی لا لبیک لا لبیک، تیرا آنا قبول نہیں ہے، مت آیا۔ اب پھر پڑھا انہوں نے لبیک، پھر آواز آئی، پھر پڑھا، پھر آواز آئی۔ کوئی آدمی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس نے بھی سنی۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ آواز سن رہے ہیں؟ فرمایا ہاں سن رہا ہوں۔ فرمایا جواب میں آ رہا ہے لا لبیک، تو آیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ میں آ گیا ہوں اور جواب آ رہا ہے کہ تو آیا ہی نہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا 50 سال سے میں سن رہا ہوں یہ آواز کہ تیرا آنا قبول نہیں، اور پھر آ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا جب 50 سال سے یہ آواز آ رہی ہے لا لبیک، تو پھر آپ کیوں مصیبت بھر رہے ہیں؟ ہر سال حج کو آتے ہیں اور پھر یہی آواز آتی ہے تیرا آنا مبارک نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو آیا ہی نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جواب کیا آ رہا ہے مت آ، اور یہ کہہ رہے ہیں 50 سال سے سن رہا ہوں۔ تو وسوسوں سے دھیان انہوں نے پہلے ہٹا لیا تھا اپنے شیخ کی برکت سے، تعلیم سے، اس لیے آج حقیقت میں جو آواز آ رہی ہے وسوسہ نہیں آتا۔ جب 50 سال سے آواز آ رہی تو پھر کیوں جاؤں گا، کیا کروں گا سر پھوڑ کے؟ جنت میں جانا مقدر ہوگا جنت چلا جاؤں گا، دوزخ میں جانا ہوگا دوزخ میں چلا جاؤں گا، کیوں مصیبت بھری ہے؟ پسند ہی نہیں، وسوسہ نہیں آیا۔ تو اس شخص نے کہا پھر کیوں مصیبت بھر رہے ہیں آپ، ہر سال آتے ہیں حج کے لیے اور یہاں یہی آواز آپ کو ہر تلبیہ کے اوپر آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو ہی بتا اس دربار کے علاوہ دوسرا دربار کون سا ہے جہاں جس کو جا کے پکاروں؟ سبحان اللہ، آئی سمجھ میں؟ کوئی اور دروازہ ہے اللہ کے سوا؟ پھر کہاں جاؤں؟ دھکے دیں جب اسی کا در، نہ دھکے دیں قبول کریں جب وہی در، نہ قبول کریں جب وہی۔ تو یہ مرید کتنا پکا تھا اس معاملے میں کہ وسوسے قبول ہی نہیں۔ آواز آ رہی ہے خلاف، ہمارا کام تو حج کرنا ہے، ہمارا کام تو سر جھکانا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب آواز بھی آ گئی، واہ واہ، یہاں تو آواز بھی نہیں آ رہی، جب وسوسوں کو لیے بیٹھے کیوں وسوسے آتے ہیں؟ تو ابھی تو بسم اللہ کی شروع بے بھی نہیں جانتا، ابھی سے وسوسوں میں الجھ کے رہ گیا، آگے کیسے پہنچے گا؟ اور یہ آگے پہنچ گئے تو آواز آئی تیرا آنا ہمیں مبارک نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، مت آ۔ اور یہ پھر کہہ رہے ہیں تو یوں فرمایا تو ہی بتا اس در کے علاوہ کون سا دروازہ جس کے دروازے پہ میں حاضری دوں۔ بس یہ کہنا تھا، آواز بدل گئی۔ آج 50 سال کے بعد یہ امتحان تھا، آواز بدل گئی۔ واہ واہ واہ، اللہ ہمیں توفیق دے، ایسے بننا ہے۔ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے پچھلے ہفتے سے کہ وسوسوں کا آنا، توجہ کرنا بے وقوفی کی بات ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان اور انسان کامل اور خاص کر وہ جو سلوک اللہ کا راستہ طے کر رہا ہو،
اسے مضبوطی سے یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ وسوسے کوئی چیز نہیں۔ آواز بدل گئی، قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جز ما پناہ دیگر نیست است۔ فرمایا کہ تیرے پلے واقعی کوئی سودا تو ہے نہیں، تو ہے نہیں کسی قابل، تیرے پلے کوئی عمل تو ہے نہیں، لیکن تو نے جو یوں کہا نا کہ اس در کے علاوہ دوسرا در نہیں ہے، کہاں جاؤں، بس آج اسی کے کہنے کی وجہ سے ہم نے سب قبول کر لیا۔ 50 سال کے قبول تو تھے ہی، قبول تو تھے ہی، وہ قبول نہ ہوتے تو ہر سال کیسے آتا؟ قبول تو تھے ہی، مگر امتحان تھا، جاؤ یہاں سے، ہمیں تیرا آنا پسند نہیں ہے، لیکن پھر آ رہے ہیں۔ وسوسہ ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا وسوسہ؟ اس لیے ہم سن چکے تھے اپنے بزرگوں سے جو آپ حضرات کو سنایا جا رہا ہے۔ پھر بھی وساوس اور خیالات اور خطرات کی طرف جو سلوک کے لیے ہے، خطرہ ہے، توجہ ہونا چاہیے، ہرگز نہیں، بس علاج ہو گیا۔ بولو بھائی، ان کو تو آواز بھی آ رہی تھی، ہمیں تو آواز بھی نہیں آ رہی، پھر ہم وسوسوں کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ خلاف وسوسہ آتا کیوں ہے؟ اگر وسوسہ آتا ہے اس کو قبول نہیں کرتے اور اپنا کام سے کام رکھتے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے تجھے نماز پڑھتے، تہجد بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی خوب مانگتا ہوں جی، اور اللہ کا نام بھی خوب لیتا ہوں، استغفار کو بتاؤں وہ بھی خوب پڑھتا ہوں، پھر بھی کام نہیں ہوا اب تک۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، قبول ہے کہ نہیں؟ آ گیا وسوسہ، یا آ گیا وسوسہ؟ یہ اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے، تھوڑی بڑی بات ہے؟ بولو، تھوڑی بڑی بات ہے؟ اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اگر وہ توفیق چھین لے پھر دیکھیں تم کیا کر کے دکھاؤ، کیا کرو گے، کیا عمل کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ بس جب ہو گیا، علاج ہو گیا تو یکسوئی آ گئی، اور اگر نہیں ہوا علاج تو جیسے پہلے ان وہموں میں سوئیاں چبھتی رہیں، اسی اب بھی چبھتی رہیں گی۔ تو یکسوئی کہاں ہے؟ کیوں کہ وہ تو سوئی چبھ رہی ہے، وسوسوں کی سوئی چبھ رہی ہے۔ اگر اللہ کو پسند ہوتا تو مجھے مکے سے کیوں نکلنا پڑتا؟ اگر اللہ کے رسول کو وسوسے آتے تو پھر میرا اللہ مجھے حبیب بھی کہہ رہا ہے اور مکے سے نکلوا رہا ہے، اور میرے دانت مبارک بھی شہید کروا دیے، میرے دانت بھی توڑوا دیے میرے اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہاں میں تبلیغ کرنے آیا ہوں تو طائف میں پتھر مروا دیے، خون میرے نکلنے لگا بدن سے، ہے نا؟ محبوب بھی کہنے کو اپنے محبوب کو پٹوایا کرے، ارے یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ والوں سے بھی بھاگتے ہیں، اور جب اللہ والوں سے بھاگ گئے تو اللہ سے بھی بھاگ گئے۔ ایسا آدمی کو کہیں چین نہیں۔ اور تو اس کو فرمایا پھر ایک تو سوئی کا چبھنا کسی دوسرے کی طرف سے ہو، اور ایک خود اپنے اندر سوئی چبھونا کہ ان وسوسوں کی سوئیوں کو توجہ کر کے خود اپنے اندر چبھا رہا ہے، تو ایسا کرنے والا حیوان ناطق ہوا، حیوان مطلق کہ خود سوئی چبھو رہا ہے۔ تو اے سالک، تو خود سوئی کیوں چبھو رہا ہے اپنے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ابھی خودرائی ہے، اس کے اندر ابھی خودرائی ہے۔ سالک اور خودرائی، تو تیرا اعتقاد کس پر ہوا؟ اپنے پر ہوا، نہ کہ مصلح پر۔ حضرت سید صاحب مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے ایک حدیث شریف حضرت جی سے پوچھی، حضرت نے اس کی ترجمہ بتایا، پھر تفسیر بتایا، ترجمہ تو جانتے ہی تھے وہ، تفسیر بتائی، فرمایا سمجھ میں آئی؟ فرمایا نہ ابا جی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے پھر اور آسان کر کے سمجھایا، پھر فرمایا اب سمجھ میں آئی؟ فرمایا نہیں حضرت ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر فرمایا تیسری مرتبہ اور آسان کر کے دلائل کے ساتھ مدلل کیا حضرت نے، تو فرمایا سمجھ میں آئی؟ فرمایا جی ابا جی اب سمجھ میں آ گئی۔ بہت اچھا۔ تھوڑی دیر حضرت خاموش سے ہوئے، اور خاموش سے ہو کر پھر فرمایا مولوی صاحب جی ابا جی تم اپنا کہنا مانتے ہو، ہمارا نہیں مانتے، سن رہے ہو؟ تم اپنا کہنا مانتے ہو، ہمارا نہیں مانتے۔ نہیں ابا جی ہم تو آپ ہی کا کہنا مانے، شروع سے اب تک آپ ہی کا کہنا مانتے ہیں، اور کس کا مانتے ہیں؟ اور کسی کے پاس آنا جانا بھی نہیں ہے، کسی بزرگ سے دوسرے سے واسطہ مطلب بھی نہیں ہے، کسی سے پوچھنا تاچنا بھی نہیں ہے، ہم تو آپ ہی کو مانتے ہیں، آپ ہی کے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، اپنی مانتے ہو، ہمارا ماننا تو جب تھا
جب میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا ایسے ہے تو مان لیتے، تم نے نہیں مانا۔ جب تیسری مرتبہ تمہاری سمجھ میں آ گیا تب مانا، تو اپنی مانی کہ ہماری مانی؟ اپنی مانی۔ جب اپنی مانی تو خود رائی ہو گئی، اپنی چلائی نا، ہاں اب صحیح ہے۔ اب جب صحیح نہیں تھا جب ہم کہہ رہے تھے، تو ہم پر اعتقاد اعتماد کہاں ہوا؟ سالک اور خود رائی، تو تیرا اعتقاد کس پر ہوا؟ اپنے پر ہوا، نہ کہ مصلح پر۔ شیخ پر اعتماد نہیں ہوا، اپنے اوپر ہوا، جو اپنے سمجھ میں آیا صحیح وہ صحیح۔ یہ خودرائی خودی ہے، بلکہ ایسی خودرائی گویا خدائی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسی یہ خودرائی خودی ہے، بلکہ ایسی خودرائی ہے گویا خدائی ہے۔ اور خدائی شرک ہے۔ خدائی کیا ہے؟ اور خدا واحد ہے۔ اور خدائی یہ جو اللہ نے بنایا سارا سنسار، یہ خدائی ہے۔ لہذا خودرائی اور خودی میں مبتلا ہونا کیا ہے؟ لہذا خودرائی اور خودی میں مبتلا ہونا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ترتیب مقدمات سے نتیجہ نکال لیجئے۔ جو آدمی اپنی چلاتا ہو اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے اندر خودی ہے کہ نہیں؟ اور جب خودی آ گئی تو شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ کہ اللہ تو اللہ ہی، میں بھی کچھ ہوں اور تو بھی کچھ ہے، میرا پیر بھی کچھ ہے۔ اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے یہاں تک کہ میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اپنے مریدوں کو، بڑے بڑے عالم تھے جو سر سے پیر تک پورے معتقد تھے، ان کو کہا جا رہا ہے میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، بظاہر تو میرے سے نظر آ رہا ہے لیکن کسی سے کچھ نہیں، اللہ بھی اللہ ہی ہے۔ اپنے خاص لوگوں کی بھی پہچان کرائی، ان کا بھی امتحان لیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گنگو جایا کرتے تھے جمعرات کے روز اپنے شیخ کے پاس۔ تو ایسی موسم تھی برسات کی، کبھی پانی بڑھ گیا کبھی گھٹ گیا دریا میں، بیچ میں دریا پڑتا تھا۔ اس روز جو پہنچے دریا خوب بھر رہا ہے، پانی بھر رہا ہے۔ اب سوچا کیسے پار ہوں، تیرنا جانتے نہیں تھے کہ تیر کے نکل جائیں۔ بس اندازے سے ہی پانی میں گھس گئے۔ اب پانی نے ان کو اڑال دیا۔ جب پانی نے اڑال دیا تو اوپر نیچے ہونے لگے، ڈبکیاں کھانے لگے۔ اچانک سے جھٹکا لگا، کنارے جا کے پڑے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اٹھے اور کپڑے وپڑے دھوئے، صاف کرے، پہن کے پھر جو خراب ہو گئے تھے چل دیے، راستے میں سوکھ گئے، گنگو پہنچ گئے۔ جس وقت یہ ڈبکیاں کھا رہے تھے اور وہاں مجلس ہو رہی تھی حضرت گنگو ہی کے یہاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قصہ ہے یہ، اور قصے سے اپنا قصہ پیدا کرو۔ ہمیں کتنا تعلق ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اور ان کو کتنا تعلق ہے کہ ہر جمعرات کو پیدل سفر کر کے دیوبند سے گنگو جانا، کتنی بڑی قربانی تھی سارے سال۔ آج پھنس گیا یہ عاشق، تو حضرت نے مجلس ہی میں خود فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا بھائی دعا کرو۔ بس یوں کہا اللہ تیرا بھی محمود ہے میرا بھی محمود ہے۔ محمود کے معنی پسند کیا ہوا، تیرا بھی محمود ہے میرا بھی محمود ہے، یعنی تجھے بھی پسند ہے وہ بندہ، مجھے بھی پسند ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما۔ بس پھر مجلس شروع۔ اب لوگ کہیں گے کیا بات تھی بھائی، سمجھ میں نہیں آئی، بیچ میں مجلس میں یہ کیا دعا کیا ہوئی کہ سمجھ میں کسی کی کچھ نہیں۔ اب حضرت گنگوئی کی خدمت میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب تشریف لے گئے۔ جب جا کے سلام کیا تو حضرت گنگوئی نے فرمایا بھائی دیکھ بھال کے چلا کرو، برسات کا زمانہ ہے، خیریت سے آ گئے؟ جی ہاں اللہ کا شکر حضرت، آپ کی برکت سے، اللہ کے فضل۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کو پتہ۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو سارے عالم چپٹ گئے، یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے کیسا؟ اب جب تم آئے تو یوں کہہ رہے حضرت دیکھ بھال کے چلا کرو، برسات کا زمانہ ہے، کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا اس طرح سے پانی میں میرے پیر الل گئے تھے اور میں الٹ پلٹ ہونے لگا تھا، تو فرمایا ایک اچھالا سا آیا اور ایک دم کنارہ ڈال دیا، پانی میں ریت میں اوپر پھینک دیا، کسی چیز نے اڑال دیا۔
تو حضرت فرمایا ہم بھی تو کہیں جب تم وہاں ڈبکیاں کھا رہے تھے حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تیرا بھی محمود ہے میرا بھی محمود ہے، اس کی حفاظت فرما۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ یوں دعا، بتاؤ مجلس ہو رہی ہے، دھیان کہاں ہے؟ دھیان کہاں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں اپنے بندے کو تیرا مرید ڈوب رہا ہے۔ ارے عجیب ہی اللہ نہیں آ گئے، عجیب ہی اللہ تعالیٰ ہے، تو اپنا آپ تو بچایا نہیں اس مرید کو، اس بندے کو جو خدا کو یاد کرتا ہے، اب اس کے پیر کو کہہ رہے ہیں تیرا مرید وہاں ڈوب کے کھا رہا ہے۔ پھر وہ پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، اب دعا کے برکت سے اس کو اوپر پھینکا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اللہ بھی اللہ کیسا ہے۔ طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب وہاں سے نکل آئے حضرت زید ڈانٹتے رہے سمجھاتے رہے، اور وہاں سے لے کے حضور کو نکلے، ایک باغ میں آ کے بیٹھ کے خون صاف کرنے لگے کہ اگر میرا خون زمین پر گر گیا تو خدا کا عذاب نہ آ جائے، خون کو آپ صاف کر رہے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے ملک الجبال حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں جو کچھ تمہارے ساتھ یہ حالت ہوئی ہم نے دیکھ لی، جو کچھ تمہارے ساتھ یہ حالت ہوئی ہے انہوں نے کی ہے بدتمیزی، ہم نے سب دیکھ لی، ہم دیکھ رہے تھے۔ واہ جی واہ۔ اب اس فرشتے کو بھیجا ہے، یہ پہاڑوں والا فرشتہ ہے، آپ جیسا حکم دیں ویسا کرے گا۔ وہ فرشتے نے سلام کیا اور یوں کہا اگر آپ حکم دیں تو ادھر سے ادھر دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو بیچ میں پیس دوں۔ بولو بھائی، ہمارا جیسا کوئی ہوتا خودی والا ہوتا، وہاں تو پٹوا دیا، یہاں بھیج رہے ہمدردی میں، وہاں تو پٹوا دیا مجھے اور یہاں ہمدردی میں بھیج، جو کہتا نا کوئی ہمارا جیسا ہوتا تو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اور نمونہ بننا تھا قیامت تک کے لیے۔ قرآن کریم میں جو آیت ہے اسوۃ حسنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور سمجھ لیا، اور سمجھ کے یوں فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا۔ اللہ کے منشا کو نبی سمجھتا ہے، تو نبی نے کیا کہا، میں نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہوں، بلکہ یہ تمنا ہے کہ یہ زندہ رہیں، ان کی نسلیں چلیں اور ان کی نسل میں سے ایمان والے پیدا ہوں، میں انہیں برباد کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھ گئے تھے، نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نہ کر دیتے، نمٹا دیتے انہیں، اور کہتے اے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ کو انہوں نے ستایا ہے، ہم نے ملیا میٹ پہلے کر دیتے، کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ نبی کا کام رحمت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا یہ برباد ہوں۔ تو وہ کہا نا جو اللہ چاہتے تھے، وہ کہا جو اللہ چاہتے تھے، اور جب اللہ نے چاہت کو سن لیا تو پھر مدد اپنے نبی کی فرمائی۔ آج طائف میں کوئی نام کا بھی کافر نہیں ہے، آج طائف میں نام کا بھی کافر نہیں ہے۔ ہوئی تمنا پوری؟ تو وہ اچھی ہوئی یا وہ اچھی تھی کہ اللہ برباد کر دے؟ ہاں میرا مٹا دینے سب کو، پیس دے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ تو ہے نا آج ہمارا حجیوں نمازیوں کا، اللہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ میں سن ہی نہیں رہا، اتنے دن ہو گئے دعا کرتے فلاں دشمن کے واسطے، وہ میرے پیچھے پڑا ہی پڑا جا رہا ہے، اللہ میں ابھی دعا نہیں سن رہا ہے۔ آ گیا وسوسہ؟ بولو، حضور کو بھی وسوسہ آ سکتا تھا جی، اور کیا خبر آیا بھی ہو، لیکن آپ نے قبول نہیں پڑھا، کیوں؟ امت کو سبق سکھانا تھا، ان وسوسوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں تو وہ کرنا چاہیے جو اللہ کا مطالبہ۔ یہ کیا ہے؟ خودی، اور خودی شرک ہے۔ ترتیب مقدمات سے نتیجہ نکال لیجئے، خدا ہی نکلے گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو متعلق با امور غیر اختیاریاں ہیں، ان سب سے یکسو ہو جاؤ، ان سب خیالات سے یکسو ہو جاؤ۔ بعد اب ایسا بھی خیال آتا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی معلوم ہوتی، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ہی محبت معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ میں اس کا نام لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کچھ تو مانتا ہی ہوں،
لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت معلوم ہی نہیں، اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت معلوم نہیں ہوتی۔ وسوسہ ہے یا حقیقت ہے؟ بولو، وسوسہ۔ اور وسوسہ قبول کرنے سے خدائی آ گئی؟ خدا تو نہیں رہا، خود ہی آ گئی۔ جب خود ہی آ گئی تو خدائی آ گئی، اور خدائی آ گئی تو شرک ہو گیا۔ تیرا عمل کے اندر کا نتیجہ اور اثر باطل ہونا شروع ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ تو ان سب سے یکسو ہو جاؤ، جس کو انقطاع کہتے ہیں اور جمعیت خاطر کہتے ہیں۔ صوفیہ کی زبان میں اس کو انقطاع اور جمعیت خاطر کہتے ہیں۔ تو تمام خطرات سے خاطر خالی ہو کر رہے۔ خاطر جس کے معنی ہے دل، اس دل کی جمعیت ذات خالق کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کسی معاملے میں بگڑ گیا اللہ میاں سے، اور ناراض ہو کر بیٹھ گیا، اور ناراض ہو کے کہنے لگا کہیں اللہ ہے، اللہ ہے، ہمیں تو دکھتا نہیں کہیں اللہ ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، پکارے تو سنتا نہیں، کوئی دعا مانگے تو پوری نہیں ہوتی، کہاں اللہ ہے کوئی؟ کہ آج دیکھوں گا، پہچانوں گا اللہ ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ ہے تو ضرور میرا نوالا بناوے گا، اگر اللہ ہے تو۔ فجر کی صبح کو رات کو بیوی کے پاس گیا، غسل فرض ہو گیا، اب صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو غسل نہیں کیا، نہ وضو کیا، یوں ہی بے غسلہ جا کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھ کے گھر آ گیا۔ اب انتظار میں ہے اللہ میں میرا کب لقمہ بناوے، میں نے ایسا بڑا پاپ کیا ہے، ناپاک، اور ناپاک کی حالت میں نماز، اور پھر اللہ کا گھر، جبکہ اس میں مسجد میں جانا بھی حرام ہے۔ کچھ نہیں بگڑا، ظہر کا وقت ہو گیا، کچھ نہیں بگڑا، نماز پڑھی نہیں اس نے، بس جب خدا ہے ہی نہیں تو نماز پڑھ کے کیا کروں گا، نماز نہیں پڑھی۔ عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت جا کے یہ عیسائیوں میں پادری کے پاس پہنچا، اور جا کے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہاں بھی تو خدا کو مانتے ہیں، نہیں مانتے عیسائی بھی، تو یہاں بھی خدا کو مانتے ہیں، تو عیسائی مذہب جا کے قبول، وہاں بھی تو اسی خدا پہ ہی مان لی۔ عقل دیکھو کیسی ہڑ لی گئی اس کی، عیسائی ہو گیا۔ اور عالم لوگ گئے، اسے سمجھایا بھائی یہ کیا حرکت ہے، کہنے اگر اللہ ہوتا تو میں نے ایسی نماز پڑھی اس طرح ناپاکی کی حالت میں مسجد میں، اور میرا بال بھی کا نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو ناراض ہوتا، میرے کچھ تو پکڑ ہوتی، میری پکڑ ہی نہیں ہوئی، اللہ ہے ہی نہیں۔ اس کی عقل میں نہیں آئی یہ بات کہ جس اللہ سے تم وہ پھیر کے بھاگ رہا ہے، وہ عیسائیوں میں بھی تو وہی اللہ ہے، یہ آئی نہیں دماغ۔ کسی عالم نے کہا تو سمجھ نہیں رہا اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی؟ مجھے تو کوئی پکڑا ہی نہیں، میرا تو کوئی بال بینکا ہوا نہیں۔ فرمایا اللہ نے دین اسلام تجھ سے چھین لیا اور تجھے دھکا دے دیا، اور تو عیسائی مذہب میں جا کے داخل ہو گیا جو اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے۔ یہ تھوڑا بڑی سزا ہے؟ بولو بھائی سزا ملی نہیں ملی؟ یہی سوچا تھا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جب سزا سمجھتا کہ تو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، خدا کی پناہ کہ عیسائی ہو گیا، دین اسلام چھین لیا اس سے۔ جس کو فرماتے ہیں جس کے معنی ہے دل، اس دل کی جمعیت ذات خالق کے ساتھ رہے، جی تمام خطرات سے خاطر خالی ہو کر رہے۔ تو وسوسہ آیا کہ اللہ بھی کوئی چیز، ارے ہی نہیں ہوتا تو سنتا، ارے یہ اتنی دنیا کیا کر رہی، کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا، میرا کیا بگڑ جائے گا۔ آیا وسوسہ، اور وسوسہ آیا تو قبول بھی کر لیا ہے اس نے، اس بندے نے، اور قبول کر کے جو جیم آیا وہ کر بھی گزرا۔ کون سا اللہ یہاں میرے پاس بیٹھا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ جب اس نے امور غیر اختیاریہ کی طرف سے انقطاع اختیار کر لیا تو آدھا سلوک طے ہو گیا۔ جب اس نے غیر اختیاری کاموں کی طرف سے تعلق اپنا توڑ لیا تو یاد رکھو آدھا راستہ اللہ کا طے ہو گیا، آدھا سلوک، آدھا راستہ طے ہو گیا۔ اب آدھا سلوک باقی رہ گیا کہ جن تھوڑے سے امور اختیاریہ کا مکلف تھا وہ رہ گئے، جو تھوڑے سے کام ہیں اپنے اختیار سے کرنے کے بس وہ رہ گئے۔ وہ احساسات جو حیوانی جسم کے اندر تھے سب ختم ہو گئے، خطرات سے نکل گیا، خطرات سے نکل، سبحان اللہ۔ آدھا راستہ اللہ کا طے ہو جائے گا اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے یہ کام میرے اختیار میں، جنت میں جانا ہمارے اختیار میں ہے، بولو شفا ہونا ہمارے اختیار میں ہے،
موت ہمارے اختیار میں ہے، جب نہیں تو آدھا سلوک طے ہو گیا، اس کے خلاف وسوسے کو چھوڑ دیں۔ اب آدھا سلوک باقی رہ گیا، تھوڑے سے کام ہیں جن کو اللہ نے کہا کرو، وہ کرنے ہمارے اختیار میں کہ تھوڑے سے کام ہیں وہ رہ گئے۔ وہ احساسات جو حیوانی قسم کے تھے وہ سب ختم ہو گئے، خطرات سے نکل گیا، اور جو امور اختیاریہ ہیں وہ خطرے سے صاف ہیں۔ ان میں جو مامور بہا ہیں ان کو بجا لائے، اور جو منہی عنہا ہیں ان سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، تو یہ بشر باشر ہو کر بے شر ہو گیا۔ یہ انسان بشر ہے اور باشر ہو کر بے شر ہو گیا۔ شر والا تھا یہ انسان، لیکن جب اس نے محنت بننے سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کی تو اب یہ بے شر ہو گئے۔ یہ ہے امتیاز بشر اور ملائکہ کے درمیان کہ باشر ہو کر بشر بے شر ہو گیا۔ یہی ہے اس بشر کا کمال کہ فرشتے بے شر ہیں، ان کے اندر کوئی شر نہیں، اور انسان کے اندر شر بھرا ہوا ہے، اور اس نے جو اپنا مجاہدہ اختیار کیا کس طرح سے کہ یہ بشر باشر ہو گیا، شر کی جتنی باتیں تھی ختم کر دی، اب یہ بے شر ہو گیا، تو فرشتے اس سے مسافہ کرنے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس انسان کا کمال۔ بعض دفعہ ہمیں اپنے بزرگوں کے متعلق خیال ہوتا تھا، جب ہم چہرہ دیکھتے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ہم سوچتے حضرت کھاتے کیا ہوں گے؟ پتہ چلا کہ بہت کم کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں ضرور مگر بہت کم کھاتے ہیں۔ مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری کو دیکھا، سنا ان کے خادم سے کہ 3-4 سال ہو چکے، چبا کے کھانے کی چیز تو کوئی کھائی نہیں، اور ہر وقت اللہ اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے تو اولاد بھی ہے، بیوی کے پاس بھی جاتے ہوں گے حضرت، تو اولاد بھی ہے، اور پھر نہاتے بھی ہیں، غسل بھی فرض ہوتا ہوگا، اور وضو بھی کرتے ہیں، وضو بھی ٹوٹتا ہوگا۔ یہ خیالات ہمارے دل میں آتے تھے تو ہم یہ سوچتے انسان ہے نا بشر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، قرآن کریم میں فرمایا انما انا بشر۔ جب بشر ہے یہ سارے تقاضے بشر کے اندر ہوں گے، نہیں انسان کے، پیشاب پخانا، کھانا پینا، نہانا سونا سب ہوگا نہیں ہوگا؟ جب یہ ہوگا تو غصہ کرنا اور آپ میں سے باہر ہونا، کسی کی کمزوریوں پر نظر جانا، کسی کی غیبتیں کرنا، یہ سارا بیماریاں بھی ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ایسے روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ تو جیسے جسمانی روحانیوں کا بیمار علاج کرتا ہے حکیم ڈاکٹر سے، تو روحانی بیماریوں کا علاج اللہ والوں سے ہوتا ہے۔ یہی وسوسہ آیا تھا کافروں کو، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ ارے یہ کیسا نبی ہے بھائی، یہ کافر کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا یہ کیسا نبی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور بازاروں میں جاوے سامان خریدنے بیچنے، یہ کیسا نبی ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی کا صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، کتنے صاحب ہو رہے تم ذمہ دار؟ آ رہی سمجھ میں؟ تو کافروں کو یہ وسوسہ آیا، اور وسوسہ ہی نہیں بلکہ کہہ بھی دیا یہ کیسا نبی ہے، ما لہذا رسول یاکلون الطعام۔ تو اگر کافروں کو وسوسہ آیا تھا تو ہمیں بھی وسوسہ۔ اسی لیے ایک بزرگ کا جب انتقال ہو گیا، ان کی مریدین رو رہی اور روتے روتے کہہ رہی ہے ہائے میں تو یہ سمجھتی تھی حضرت جی کو موت نہیں آنے کی، ان کو بھی موت آ گئی۔ یہ کیسا حضرت جی تھا، یہ کیسا حضرت جی تھا جو انہیں موت آ گئی؟ تو وہ یہ سمجھتی تھی حضرت جی ہو گیا تو خدائی ہو بیٹھا بس، وہ تو اسے موت آنے کی۔ تو اللہ نے دکھا دیا اپنے محبوب کو بھی موت بھیج کر کہ یہ چیز تو سب کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آ رہی سمجھ شریف میں کوئی بات نہیں آ رہی؟ اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے، میری نہیں سمجھ میں آئی اب تک تو بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا تھا انما انا بشر مثلکم، لیکن اس کے ساتھ قید لگا دی یوحا الی، کہ ہاں میرا ایک امتیاز ہے، ہوں تو میں تمہارے جیسا ہی انسان، اور وہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی بھیجی جاتی ہے۔ ہو گیا فرق نہیں ہو گیا؟ نبی کھاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، نہاتا بھی ہے،
تجارت بھی کرتا ہے، بیچتا خریدتا بھی ہے، نبی ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، جو انسان کے تقاضے ہیں وہ سارے ہیں، لیکن میرے اندر ایک تمہارے میں ایک فرق ہے، میرے پاس وحی آتی ہے جو علم حقیقی ہے بشر ہونے کی حیثیت سے، تو جیسے آپ لوگ بشر ہیں میں بھی ایک بشر ہوں، انما انا بشر، انما حسر کے لیے آتا ہے کہ میں بشر ہی تو ہوں۔ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہی تو ہوں اور آپ سے کوئی بشر کی نفی کرے تو قطعیت قرآن کریم کا انکار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور قطعیت کا انکار کیا ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ حضرت فرما رہے ہیں میں اس کا انکار کرنے والے کو کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ چاہتے کیا نہیں تو خود سمجھ لو، کافر ہو گئے۔ جو قطعیت کا اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لیکن حضرت کا جملہ دیکھو، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، انکار کیا ہے تو یہ کیا درجہ ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس عالم اجسام میں جس کو دنیا کہتے ہیں آپ اپنے کو بئی جسم بشر فرما رہے ہیں، لیکن ابتدائے خلق میں آپ کیا تھے؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اول خلق میں اس خالق کی طرف سے میں نور تھا، جو کیا فرما رہے ہیں، لیکن ابتدا میں آپ خلق میں آپ کیا تھے؟ ویسے آپ بشر فرما رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن شروع میں کیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا اس خالق کی طرف سے میں ایک نور تھا۔ سیر کی روایت بالمعنی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی میرا نور ہے۔ مقام دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جو چیز اول اللہ نے پیدا کی تو کیا ہے وہ؟ میرا نور ہے۔ پھر وہ نور تقسیم ہوا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نشر الطیب، حضرت تھانوی کی کتاب ہے، اس کے اندر رسول پاک علیہ السلام کے لیے کیا لکھا ہے؟ نور۔ تو کیا ہماری طرف سے انکار نور کا ہوا؟ یہ نہیں ہوا، بلکہ اقرار نور کا ہوا باعتقاد صحیح۔ پھر وہ نور ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس عالم کے اندر بلباس جسم بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جسم کا لباس پہنا کر پھر دنیا میں بھیجا، اور اس لباس جسم کا نام کیا رکھا؟ بشر۔ کیا رکھا؟ بشر۔ اندر سے کیا تھا؟ نور، اور باہر سے لباس کہاں کا ہے؟ اگر کوئی جن بڑا طاقتور جن ہوتے ہیں، جنات بڑے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، لمبے تھڑنگے ہوتے ہیں، اگر وہ چھوٹا سا سانپ بن کر آ جائے تو طاقت اس کی اتنی رہے گی جتنے سانپ کی ہے، کیونکہ جسم میں سانپ کیا آیا ہے۔ چڑیا بن کر آ جائے وہی رہے گی، ہاتھی بن کر آ جائے تو ہاتھی جیسی طاقت رہے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نور پیدا فرمایا اور اس نور کے پھر حصے کر کے عالم کو بنایا، تو اس میں اسی نور میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو بنایا ہے وہ جسم انسان کا دے کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور جسم بھی خوب کیا عجیب تھا، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جیسے تھے ایسے بال نہ کبھی پیدا ہوا وہ بال والا، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ اب تصور کر لو کیسے بال ہوں گے، جو بالوں کو کسی کی نظر پڑ گئی بالوں کو تکتا رہے گا، واہ واہ سبحان اللہ، بال کتنے پیارے ہیں۔ کسی نے آنکھوں پر نگاہ ڈالی، آنکھیں دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی کہ عالم میں آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا نہ ہوگا۔ وہ آنکھوں کو دیکھ کے سرخ ڈورے آنکھ میں ہوتے، سرخ ڈورے، کالی کالی پتلی، سرخ ڈورے، سفید چمکتی ہوئی دیکھتی ہوئی پتلی، کیا نظارہ ہوگا۔ ایک صحابی تو جو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، کیسے آئے ہو؟ فرمایا حضرت بھوک لگ رہی تھی، آپ کا چہرے کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ فرمایا بھوک لگی تو میرا چہرے سے پیٹ بھر جائے گا؟ فرمایا ہاں حضرت، جب فاقہ ہوتا ہے گھر میں اور بے چینی ہوتی ہے ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کیا نظارے تھے، اللہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کیسا عجیب بنایا، کس سانچے میں اللہ نے انسان کو ان حضور کا بدن ڈھالا ہے، سانچہ بنایا ہے۔ بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا کہ پھر ایسا آدمی دنیا میں نہیں آئے۔ کافر بھی دیکھ دیکھ کر دنگ رہتے تھے۔ ایسے واقعات ہیں کہ ایک عورت سودا بیچ رہی تھی، کوئی جانور اونٹ وغیرہ خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ نے ان کے پیسے، وہ کہا بھائی پیسے ہم گھر سے بھیج رہے ہیں، ادھار پکڑا دیا اس عورت۔
ادھار پکڑا دیا. باپ آیا بیچ دیا پیسے لیکن وہ ادھار کر گیا. اب ہم پردیسی آدمی یہاں آ کر ٹھہرے, تو جانے اسے کون تھا وہ, اجی ادھار پکڑا دیا, تیرا بے وقوف بنا کے بھاگ گیا. وہ برا بھلا ناراض ہو گیا وہ کافر. تو وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے, ابا جان مجھے یقین ہے کہ میں ہمارے پیسے ضرور واپس آئیں گے. فرمایا کیوں؟ تجھے کیسے یقین ہے؟ کہ اس آدمی کی شکل جھوٹوں کی معلوم نہیں ہو رہی تھی, ایسا آدمی تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رقم لے کر واپس تشریف لائے اور لا کے اس عورت کے حوالے کیا. تو آپ نے لڑکی نے کہا ابا جان لو دیکھ لو تمہارے پیسے بھی آ گئے. میں کہہ نہیں رہی تھی ایسا آدمی تو کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا, تصور میں بھی نہیں آیا. ایسی چہرہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسے بال تھے, ایسے پیر تھے, تلوے کے اندر بھی آپ کا تلوہ جو ہے یہ گہرا تھا. اس کے معنی, اس کے مطلب یہ لکھا ہے علم قیافہ والوں نے, جس کے تلوے کے اندر گہرائی ہوگی وہ مالدار ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مالدار کون ہوگا؟ کتنی اونٹنیاں تھیں, کتنی بکریاں تھیں, کتنے آپ کے پاس سواریاں کے اونٹ اور گھوڑے وغیرہ تھے. اب ہم تو ایک ہی قصہ سنے نا, حضور کے پیٹ میں پتھر بندھے, گھر میں چولہا بھی نہیں جلا, ایک ہی تو کروٹ سنی, دوسری تو دیکھو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے نمونے ہیں, مالداروں کے لیے بھی ہیں, غریبوں کے لیے. تو حضور سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہوا, حضور سے بڑھ کر کسی نے درویشی اختیار نہیں کی, حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا. آپ کی سخاوت بھی بے مثال ہے. وہ ہر ادا کو دیکھ لو بے مثالی ملے گی, کوئی مثال ہی نہیں دنیا میں پیدا ہوا ایسا. اللہ اکبر. آپ کی صحبت میں عورتوں کو بھی وہ نور ملا, اس میں سے حصہ ملا, اور مردوں کو بھی وہ نور ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہی تھی, آدھی کھا چکی تھی. دروازے پر سائل نے سوال کر دیا, آدھی کھجور جو ہاتھ میں کر لے, خادمہ کو جیسے دیا وہ فقیر. انہوں نے کہا جی یہ کیا دینے بیٹھی ہے, جب کچھ اور ہے نہیں تو نکال کر دو, نہ تمہارے ایک پیٹ بھرے گا نہ اس کا ہی بھرے گا, آدھی کھجور. خادمہ نے کہا. اب اس خادمہ کو حضرت عائشہ کی صحبت نصیب ہوئی, اور حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی, ذرہ برابر نیکی, اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو یہ ذرے سے کتنی بڑی ہے آدھی کھجور, اور قرآن کہہ رہا ذرہ برابر بھی نیکی کام آئے گی. تو وہ جو خادمہ تھی, باندھی تھی, وہ دیکھ کر اسے صحبت عائشہ سے عبرت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں تو سمجھتی تھی آدھی کھجور دینے سے کیا فائدہ ہوا, یہ تو بہت بڑا فائدہ نکل رہا ہے کہ آدھی کھجور بھی نام اعمال میں بوجھ پیدا کر دے گی. دیکھا صحبت سے حاصل ہوا نہیں ہوا, بیوی کو بھی, اور بیوی سے باندھی کو, خادمہ کو حاصل ہوا. تو اس لیے فرماتے ہیں یہ حقیقی ایمان کہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ویسی پاڑے بیٹھے ہیں. بھائی نور تو ہم بھی مان رہے ہیں, دیوبندی بھی نور مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں. جو قرآن نے کہا ہم کو وہی مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں, اور بشر ہونے کے ساتھ ساتھ فرمایا تمہارے میں میرے میں یہ فرق ہے, تمہارے جیسا ہوں کہ میرے پاس وحی آتی ہے. تو اس سے کیا اس سے نور کا انکار ہو گیا؟ بولو, سو جا, بہت تھکا ہوا رات کا. ہم اگر اپنا خراب میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت, صبح سے کواڑ بھی نہیں کھولے, کل بھی نہیں کھولے. تمہاری وجہ سے ہم بیٹھے ہیں, تم ہماری وجہ سے بیٹھے ہو, اور بیچ میں ہو رہا کٹ. تو نہ تمہاری وجہ رہی نہ ہماری رہی, ہے نا. یہاں سے کرنٹ جائے گا اور وہاں اس کمرے میں پہنچے گا نہیں. ایک دن سارے کمرے میں بجلی جل رہی, ہمارے کمرے میں جانے رہی. ابھی مستری سے کہا, انہیں دیکھا تار وار ٹھیک کیا, جو کٹ ہو رہی تھی پھر کمرے میں بجلی چلی گئی. تو اسی مجلس میں کسی کو کرنٹ پہنچے گا, کسی کو کیوں, کٹ ہے. تو اس کٹ کو چھوڑنا چاہیے. اسی لیے جو جلال آباد جو جاتے تھے لوگ حضرت سویرے جمعے کے دن مجلس میں,
سویرے پہنچ جاتے تھے، حضرت فرماتے جاؤ مسجد میں جا کے آرام کرو، یعنی دماغ تازہ ہو جائے گا، تھوڑی دیر سکون مل جائے گا، کھانا کھانا ہو کھانا کھا لو جو کچھ کرنا ہو، اور اس کے بعد پھر مجلس میں بیٹھنا ہے، آنکھیں کھول کر کان لگا کر سننا ہے۔ تو یہ علوم بیان ہوتے تھے جو بیان ہو رہے ہیں، تو جو آدمی سست ہو وہ سمجھ لے گا ان باتوں۔ تو کہاں گئے تھے؟ مجلس میں گئے تھے۔ کاندلے دیکھا کرتے تھے ہم حضرت کے یہاں، مولانا افتخار صاحب کے یہاں، اپنی اپنی مسجد سے فجر کی نماز پڑھتے جھپٹے جھپٹے آتے تھے لوگ، آگے جگہ مل جائے۔ حضرت جی کے یہاں ترجمہ ہوتا تھا جامع مسجد میں، آگے جگہ مل جائے۔ کہاں جا رہا؟ ترجمے میں جا رہا ہوں، بھاگا بھاگا آ رہا ذوق شوق سے، اور آیا وہاں آگے جگہ مل گئی جہاں بھی آگے کو، اب بیٹھ گیا، اب بیٹھ کے اور اپنا نیت مان لی، گھٹنوں کی نیت مان لی۔ بعض آدمی کے تو خراٹے بھی چلنے لگتے تھے۔ بیان شروع ہو گیا حضرت کا، سن رہے ہیں برابر والا کون ہی مار رہا ہے، بس سو رہا ہے، کہا نہیں سو نہیں رہا ہوں، اجو خراٹے بھی آ رہے ہیں، کونی پکڑ رہی ہوں، باندھ رکھے ہاتھ، جو ہاتھ چھوٹے نا، تھوڑی دیر میں خراٹے لے، انہیں پھر کونی ماری، بس سو رہا ہے، تو یہ کہ سو نہیں رہا ہوں۔ اب دعا ہونے لگی، ختم ہو گیا، اب وہ یوں سو بیٹھا گیا اسی طرح سو رہا، انہوں نے پھر کونی ماری۔ تو اب کونی مارنے کا مطلب کیا ہے کہ بس دعا تو مانگ لے، یہ تو مطلب ہے کچھ اور۔ اب جب کونی ماری اس نے سمجھا یوں کہہ رہا سو نہیں رہا، ان کا نہیں، وہ تو کہا دعا مانگ لے، ان کا نہیں میں نہیں مانگتا۔ یہ ہے سستی غفلت۔ تو بھاگ حضرت جی کہا کرتے تھے میرے سر کے بال اڑ گئے، گنجا ہو گیا میں، میرے مغز کے بال اڑ گئے، ان کاندلے والوں کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ ترجمے میں رات 12 مہینے سردی ہو گرمی ہو برسات ہو بھاگے بھاگے آنا، لیکن اثر جو طالب تھے ان کے حدیثیں یاد ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ میں گیا، راستے میں بھاگا بھاگا حضرت آ رہے تھے مکان سے مسجد میں، تو میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو اس بچپن سے شاہ جی کہا کرتے تھے مجھے، بچپن سے شاہ جی، چھوٹے سے جب کھیلتے تھے وہاں جاتے تھے شاہ جی شاہ جی، بڑے ہو گئے جب بھی شاہ جی۔ تو کہنا شاہ جی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے آپ کے پاس جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج وہ سنائیے حدیث جس میں آپ ہے حمدنی عبدی مجدنی عبدی۔ میں نے یوں کہا، بس بڑا خوش ہوا، اچھا۔ آ کے ترجمے میں بیان کیا تو یہ حدیث بھی سنائی اور یہ الحمد شریف کا ترجمہ سنایا، اور جس پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں جب بندہ نیت مانتا ہے، وہ سنائی۔ اور سنانے کے بعد کہا یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ اس بچے کی سفارش ہے، میں وہیں بیٹھتا تھا آگے، اس بچے کی سفارش ہے، اس بچے کا تو یاد ہو گئی، تمہارے یاد نہیں ہوئی بڈھوں کے۔ تو بہت سی باتیں میں جا کے پہلے ہی کہہ دیتا حضرت کو یہ سنائیے حضرت آج، تو فرماتے اچھا بہت اچھا، بڑا خوش ہوتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کام کا ہوگا وہی تو پیارا ہوگا، یا چاند پیارا ہے، بڑا گورا چٹا ہے، بڑا خوبصورت جسم ہے، ہوتا رہو، مالدار بڑا ہے، ہوتا رہو، ہمیں کیا۔ بلکہ مالدار آدمیوں سے اللہ والوں کو وحشت ہوتی ہے، غریب آدمی سے جتنا کھل کے بول لیتے ہیں اتنا مالداروں سے اللہ والے نہیں بولتے کھل کر، یاد رکھیو بات۔ اور جو غریبوں سے منہ چڑھائے اور مالداروں سے چاپلوسی کرے سمجھو کہ دنیا دار ہے، یاد رکھنا یہ بات آج کی پرکھی ہے، یہ پرکھی دے دی آپ کو۔ جو مالداروں سے زیادہ میل ہو اور غریبوں سے کم ہو تو فرمایا سمجھ لو کہ وہ دنیا دار ہے، وہ پیر بھی دنیا دار ہے۔ کیوں؟ اسے پہچان ہی نہیں کس کے اندر اللہ کی نورانیت ہے، کس کے اندر نہیں ہے، کس کے اندر اللہ کا طلب ہے، اللہ کی طلب ہے، کس کے نہیں ہے۔ غریب آدمی کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے امیروں کے اندر اتنی طلب، ہاں کوئی مالدار اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا، ایسا ہو جو مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی جیسا ہو، ابو بکر جیسا ہو کہ میری جان اور میرا مال، میری بیوی، میری بچی سب آپ پر قربان ہے۔ کوئی ایسا مالدار ہو۔ ہمارے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لندن جایا کرتے تھے تو وہاں بیان ہوتا تھا، بیان میں ایک صاحب تھے شریک، بعد میں فارغ ہونے کے بعد اس زمانے میں تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو چکا، تو 10,000 روپے پیش کیے، جبکہ 10,000 پیش کیے، حضرت نے عذر فرما دیا، لینے سے عذر فرما دیا، فرمایا میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، کون ہے آپ، کون نہیں، جان پہچان نہیں ہے، جب جان پہچان ہو تب لینے دینے کا مزہ ہے۔ حضرت نے واپس کر دی، پھر دوبارہ حضرت تشریف لے گئے، وہاں بیان ہوا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 10,000 روپے پھر پیش کیے،
حضرت نے فرمایا آپ وہی ہیں نا پہلے والے؟ ہاں۔ فرمایا اتنی پہچان ہوئی مجھے ابھی کہ آپ پہلے والے ہیں، آپ پہلے والے ہی ہیں، اتنی پہچان ہوئی ہے، قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے پھر حضرت نے ادھر فرما دیا، فرمایا اب تو رکھ لو، اب کے دیکھا جائے گا، اب تو رکھ لو، اب کے دیکھا جائے گا۔ پھر دوبارہ جب حضرت تشریف لے گئے وہاں اور وہاں بیان ہوا تو بیان میں پھر آئے، جہاں بیان تھا وہ وہیں آئے، اور آنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو پھر 10,000 روپے پیش کیے۔ حضرت نے فرمایا بھائی مجھے لیتے ہوئے کچھ شرمندگی سی ہو رہی ہے آپ سے، مجھے لیتے ہوئے وہ یوں سوچا تھا اتنے عالم یہاں آتے ہیں، میں سب کو نذرانے پیش کرتا ہوں، سب لے لیتے ہیں، یہ آدمی کیسا ہے جو قبول ہی نہیں کرتا، اور ایسے انداز سے واپس کرتے ہیں کہ دینے والا چپ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کیا بتاؤں بھائی صاحب، آپ بڑی محبت سے ہر مجلس میں آتے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا کروں میرا دل اندر سے کہیں نہیں رہا کہ لے لوں نہ لوں، ابھی میں تذبذب میں ہوں، میری طبیعت کے اندر جو ہے پریشانی ہے کہ لوں یا نہ لوں، لوں یا نہ لوں، یہ دماغ ہے، میں ایک طرف فیصلہ نہیں کر سکا کہ لوں یا نہ لوں۔ اس نے کہا حضرت نہیں لیتے مت لو، نہیں لیتے مت لو، مگر میری بات سن لو، آج اتنے تو سن لو، پسند کر لو۔ اچھا سنائیے۔ کہنے جب بھی آپ یہاں آئیں اور یہاں سے مکے جائیں یا کہیں اور ملک میں جائیں، فرانس میں جائیں، افریقہ جائیں، جہاں کہیں بھی جانا ہو، جو کرایہ خرچ ہوگا میرے ذمہ ہو، یہ منظور کر دو۔ یہ ہدیہ نہیں قبول کرتے نہ قبول کرو، مگر یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ یہاں جب آپ تشریف لائیں گے تو کرایہ میرے ذمہ، یہاں سے کہیں جائیں، مکے کو جائیں، عمرے کو جایا کرتے تھے اکثر، یہاں سے جب وہ نہیں ہوتا تھا تو وہاں پہنچے اور وہاں سے وہاں پہنچ جاتے تھے مکے کو عمرے کے لیے، کیونکہ ڈائلسس ہوتی تھی، 12 سال تک ڈائلسس ہوئی، 30 دن ڈائلسس ہوا کرتی تھی۔ اللہ یوں فرمایا کرتے تھے، جب مجھے مدرسے سے الگ کر دیا اور نکال دیا مجھے مدرسے سے بھائی جان نے، یہ لفظ دیکھو کتنے پیارے لگتے تھے مجھے، آج تک بھی پیار آتا ہے ان لفظوں کو، جب مجھے بھائی جان نے نکال دیا مدرسے سے، نکال دیا، تو 6,000 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں، 6,000 روپے تنخواہ تھی، اور جب مجھے نکال دیا بھائی جان نے، 60,000 کا خرچہ اللہ نے باندھ دیا، 60,000 کا خرچہ، آمدنی تو ختم ہو گئی اور خرچہ باندھ دیا 60,000 کا۔ 10,000 کا تو انجیکشن لگتا تھا، 10 دن میں 15 دن میں 10,000 کا انجیکشن لگتا تھا، جس سے بدن باڈی سلامت رہے، طاقت بحال رہے۔ تو اب دیکھو حضرت نے کہا، میں خاموش ہو گیا کہ اب کیا جواب دوں اس کو۔ میں نے کہا جب تیسری مرتبہ اس نے یہ بات کہی ہے تو اب مجھے بھی زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی صاحب مجھے منظور، مگر شرط ایک ہوگی، میں آپ کو اطلاع نہیں بھیجوں گا کہ میں آ رہا ہوں، جی انڈیا سے آ رہا ہوں، یہ میں آپ کو اطلاع نہیں دوں گا، یہ شرط ہوگی۔ جہاں کہیں بھی مجھے جانا ہوگا آپ کو میں اطلاع نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تو اس نے آدمی پیچھے لگا دیے کہ جب حضرت کا یہاں آنے کا پروگرام ہو جلال آباد سے تو فوراً مجھے فون کر کے اطلاع دیں، اور یہاں سے جب جانا وہاں پیچھے لگا دیا آدمی، جب بھی کہیں جانے کا حضرت کا پروگرام ہو مجھے خبر ضرور دینی ہے، اور میرے اس بات کی کہ ان کو حضرت کو خبر نہ ہو۔ تو یوں فرماتے تھے حضرت جہاں میں جاتا تھا پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، حضرت میں نے سنا وہاں کا سفر ہے، ہاں بھائی یہ میری طرف سے کرایہ خرچ، اور فرماتے تھے نہ میرا مرید ہے، نہ حضرت جی کا مرید ہے بڑے حضرت کا، اور نہ شاگرد ہے۔ بولو طلب تھی یا نہیں تھی؟ کیسی طلب تھی؟ تو اللہ اسے ملے گا نہیں ملے گا، چاہے مرید بھی نہ ہوا ہو، اور جو کہنے کے باوجود بھی اثر نہیں لے رہا، سمجھانے سے بھی اثر نہیں، معلوم سستی ہے۔ جب سستی ہے تو لاپرواہی ہے، لاپرواہ آدمی کسی کام کا نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر طلب سچی ہو تو ایک مجلس بھی کافی ہے، ایک مجلس بھی، اگر طلب سچی، آگ لگ گئی اس کے تو جو سوکھی لکڑیاں ہوں گے آگ جلدی پکڑیں گے نہیں، اور جو گیلی لکڑی ہو دھوم کو جاؤ سارے سال مجلس میں جاتا رہے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ آج تک ناک اڑ رہی ہے اس کے دماغ میں، ناک، کوئی کیا کہے گا، ارے کوئی جاؤ جہرے میں، اللہ کیا کہے گا، کوئی سے کیا مطلب ہے، ہمیں تو اپنے اللہ سے مطلب۔ تو یہ بات جبھی ہوگی جب طلب سچی ہو، اللہ تعالیٰ اسے کھینچتے رہتے ہیں اپنی طرف، ایک دم اللہ کسی کو کھینچتا ہے،
ورنہ تو رفتہ رفتہ ہی اللہ اپنی طرف اسے بندے کو کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنی طرف کھینچ لے اور ہمیں قبولیت سے نواز دے۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ بہت باتیں طرح طرح سے سمجھائی گئیں، مثالیں دے دے کے سمجھائی گئیں، بس آگ لگ جانی چاہیے اپنے اندر، اللہ کی طلب پیدا ہو جائے۔ جب طلب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نصیب۔ ارے کہاں زمین میں پانی، اور ایک انسان نے محنت کی تو زمین میں سے کان پکڑ کے باہر کھینچ لیا پانی کو، ہے نا، اور اوپر لا کے اپنا ٹینک بھر لیا، اور ٹینک بھر کے بھی چین سے نہیں رہنے دیا پانی کو۔ وہ جو اکڑو خان اندر چھپا بیٹھا تھا پانی، وہاں سے لایا کھینچ کے اور لا کے باہر، یہاں موٹر لگا دیا، یہاں سے یہاں کو اس نلکی میں کو چڑھ اوپر، اور وہاں پہنچ کے جمع کر دیا، وہاں قید میں پڑا ہے۔ جب ضرورت ہوگی ہمیں بیت الخلاء میں غسل خانے کی ٹینک گھما کے نیچے آ ہماری خدمت کر۔ انسان کو یہ پاور کس نے دی؟ پہلے زمانے میں تو نہیں تھی۔ اب جیسی جیسی ضرورت ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں الہام کرتا جاتا ہے، تو کمال اللہ کا ہوا کہ ہمارا؟ اس لیے آج کے سائنس والے اسلام کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو جدی مسلمان ہیں وہ اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کتنی عورتوں نے شادیاں ہندو لڑکوں سے کی ہیں، کر لی ہیں اور کر رہی ہیں، اور کتنے مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں، پھنس رہے ہیں، برا حال ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت، اللہ تعالیٰ سے بے توجہی، اور اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں زندگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی سچی طلب اور سچی طلب نصیب فرمائے۔ اور یہ سچی طلب کہاں سے پیدا ہوگی؟ طلب والوں کی صحبت سے۔ کہ بھائی ایک آدمی جو کہ میں تو وہ جوا کھیل نہیں رہا تھا، نہ تاش کھیل رہا تھا، تاش والوں کے پاس تو بیٹھا تھا۔ تاش والوں کے پاس بیٹھنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے تاش ہی کھیل رہا ہو، اسے بھی سلام کرنا منع ہے۔ جو تاش کھیلنے والوں کو سلام کرنا منع ہے، جو حرام کام کر رہا ہو، داڑھی منڈوا رہا ہو، سلام کرنا منع ہے۔ جو تاش کھیل رہے ہوں، تاش والوں کے پاس بیٹھے ہوں، انہیں بھی سلام کرنا منع ہے۔ ہاں آپ پہنچے، انہوں نے تاش چھوڑ دیا، اب تاش نہیں کھیل رہے، اب سلام کر سکتے ہیں۔ اب تو وہ برائی میں نہیں ہے، برائی سے الگ ہو گئے۔ اس لیے یہ جو ہے طالب نہیں ہے، اگر طالب سچے ہوتے تو ان لوگوں کو پھر اثر ضرور ہوتا۔ کیوں بھائی؟ اگر تم بھٹی کے پاس بیٹھو جہاں آگ جل رہی ہو، بدن میں گرماہٹ آئے گا نہیں، تم چاہو نہ چاہو۔ اور اگر تم ایسی جگہ بیٹھے ہو جس کمرے میں برف خانہ ہو اور یا وہاں فریج وہ اے سی چل رہا ہو، تو تم چاہو نہ چاہو ٹھنڈ لگے گی نہیں لگے گی؟ اللہ والوں کی صحبت میں اگر جاؤ گے، چاہے طلب بھی نہ ہو، ان کی صحبت میں جانے سے اثر ضرور آئے گا۔ اور نہیں کچھ تو اتنی دیر برائی سے تو بچ گئے، اتنی دیر برائی سے تو بچ گئے، اثر ضرور آئے گا، نظر کرم ضرور ہوگی۔ اور اللہ والوں کے پاس جانے والا کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے دیر سویر ہو جائے، چاہے دیر سویر ہو جائے۔ اس لیے پہلا سبق آج کا یہ تھا کہ وساوس سے دور رہیں۔ اب میں نے واقعہ سنا ان بزرگ کا کہ 50 سال تک جو حج کیے، لیکن ہر دفعہ یہی آواز آتی تھی کہ تیرا آنا ہمیں پسند نہیں، لا لبیک۔ تو انہوں نے ان کے دل میں وسوسہ، اگر آتا تو واپس چلے جاتے یا بیٹھ جاتے، لیکن وسوسہ آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے شیخ سے سبق سیکھ رکھا تھا کہ وسوسے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہارے دل میں وسوسہ الٹا سیدھا کتنا بھی گندا وسوسہ آئے، اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ ہاں ان وسوسوں کو تم قبول کر کے گود میں بٹھا کے پھر اس پر عمل کرو، اب برا ہے۔ ارے نماز سے کچھ نہیں ہوا، میں کچھ اچھا ہوئی اذان، نماز کو چلا گیا، جا کے دل لگا کے نماز پڑھا، دعا آ گیا، وسوسہ آیا تھا، اس نے قبول نہیں کیا، کیا فرق پڑ گیا؟ اور اگر وسوسے کو اس نے گود میں بٹھا لیا، نماز پڑھے، کہا ہو نماز پڑھنے سے جاؤ، تم چلے جاؤ، اب ہو گیا خطرناک۔ اس نے وسوسہ قبول کر لیا ہے۔ اس لیے یہ آج کا بیان تھا، جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ادھر کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے، آپ حضرات کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ